اللہ کے واسطے دروازہ کھولو۔ ارے ظالم، تو پکا جہنمی ہے، چلا جا یہاں سے ورنہ مجھ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میرا راز راز ہی رہے گا۔ اے دوست، تجھے پتہ ہے کل رات میں نے کیا کیا؟ جب سب سو رہے تھے تو میں نے دل میں سوچا تھا، زبان سے بولا بھی نہیں تھا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے؟ انسان دنیا کے سامنے تو ہنس سکتا ہے، لیکن جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اپنے ضمیر سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ میرے پاس دولت کے ڈھیر ہیں، مگر یہ میرے اندر کا شور بند کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ پرانے گناہ دھل جائیں گے، لیکن گناہ وہ کالا دھبا ہے جو روح کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ میں کتنا بھی رگڑ لوں مگر یہ گندگی چھوٹتی کیوں نہیں؟ اور جب انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس کی قسمت پر تالا لگ چکا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ بہت دیر ہو چکی ہے، میری فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ ٹھہریے، مایوس مت ہوئیے، کیا آپ وہ چابی نہیں چاہتے جو آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دیں، جو بنا مانگے رزق کے دروازے کھول دیں؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز ملے گا جو مچھلی کے پیٹ جیسے گھپ اندھیرے سے بھی انسان کو باہر نکال لاتا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ہم سب کی پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ داستان ہے 5ویں کلمے کی، یعنی استغفار کی۔ السلام علیکم۔ تو چلیے اب اس کلمے کے الفاظوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے ہر لفظ میں چھپے راز کو سمجھتے ہیں۔ اس کلمے کا آغاز ایک دستک سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہے، مطلب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے۔ ہر اس گناہ سے غور کیجئے، یہاں بندہ اللہ کو خالق یا مالک نہیں کہہ رہا، بلکہ ربی یعنی میرا رب کہہ رہا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہو، جو اپنی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرے۔ جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے اور روتے ہوئے ماں کے پاس آتا ہے، کوئی بات نہیں میرے لال، تو جیسا بھی ہے تو میرا ہی، آ جا، تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ، اس واپسی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کے اس منظر کو یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے تھے۔ اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب ذرا اس جگہ کا تصور کیجئے، وہاں 3 طرح کے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا گہرا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بچانے والا۔ عام انسان ہوتا تو گھبراہٹ سے دم توڑ دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، میرے رب کی پکڑ ہے۔ انہوں نے وہاں کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ اپنی ہار مان لی۔ اس گہرے اندھیرے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ان کے الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری قوم بری تھی یا حالات خراب تھے، انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، غلطی میری تھی، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی غلطی مانی، عرش ہل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دیا اور وہ صحیح سلامت ساحل پر آ گئے۔ استغفار کا پہلا سبق یہی ہے، بہانے بنانا چھوڑ دو، اپنی اکڑ کو توڑ دو اور کہہ دو ربی میں گنہگار ہوں۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2749 میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کو تمہارے گناہوں سے اتنی نفرت نہیں جتنی تمہاری توبہ سے محبت ہے۔ ایک سچا آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم کلمے کے اگلے حصے پر آتے ہیں۔ اذنبتہ عمداً او خطاً، مطلب وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا جو مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے خطا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور دوسرا ہے عمداً، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے آگ میں ہاتھ ڈالنا۔ یہ بغاوت ہے۔ شیطان ہمیں یہاں پھنساتا ہے، وہ کہتا ہے تو جان بوجھ کر گناہ کیا، تجھے پتا تھا یہ غلط ہے پھر بھی کیا، اب تجھے معافی کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، وہ عمداً گناہ کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک نہیں بلکہ پورے
99 قتل کیے تھے اور وہ اپنے گناہ کے بوجھ سے بری طرح دبا ہوا تھا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ توبہ کا کوئی دروازہ کھولا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ارے ظالم، تو پکا جہنمی ہے، تیرے جیسے درندے کے لیے معافی ناممکن ہے، چلا جائے یہاں سے ورنہ مجھ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اگر میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہے تو پھر تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اس نے مایوسی میں اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 کا آنکڑا پورا کیا، لیکن دل کا بوجھ اب بھی باقی تھا۔ 100 پورے ہو گئے مگر یہ سینے کی جلن کم کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے معافی چاہیے، مجھے معافی چاہیے۔ وہ پھر ایک عالم کی تلاش میں نکلا، عالم سے ملا، اسے کہا کہ اے عالم مجھے بچا لے، میں نے 99 قتل کیے تھے اور ابھی ایک راہب کو مار کر 100 پورے کر دیے، کیا 100 خون کرنے کے بعد بھی میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے؟ عالم نے کہا، میرے بھائی، کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کی رحمت کے بیچ دیوار بن سکے؟ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مگر تیری بیماری تیری سوچ نہیں، تیرا ماحول ہے۔ تو میں کیا کروں؟ نکل جائے اس بری بستی سے، فلاں جگہ بنی اسرائیل کی ایک نیک بستی ہے جہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہاں جا اور کبھی واپس مت آنا۔ وہ شخص توبہ کر کے اس نیک بستی کی طرف دوڑ پڑا، لیکن راستے میں ہی موت کا فرشتہ آ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، بس تھوڑی دور اور، یا اللہ مجھے پہنچنے دے، یا ربی میں تیری طرف آتا ہوں۔ اس کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عذاب والے بولے یہ قاتل ہے، اور رحمت والے بولے یہ توبہ کر کے آیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپی جائے، اگر وہ نیک بستی کے قریب ہے تو جنت ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بری بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا۔ اللہ نے اس کے لیے زمین سکیڑ دی۔ جب ناپا گیا تو نیک بستی سے صرف 1 بالشت قریب نکلا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو جی بھر کر گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ تو آمدن کا مطلب ہے سچی توبہ کے ساتھ واپس آنا۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ہم قید کرتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ آئیے اگلے حصے میں ان کا راز جانتے ہیں۔ تیسرا اہم حصہ ہے سرًا او علانیت، یعنی وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیا، وہ جو کھلم کھلا کیا۔ یہاں 2 طرح کے مجرم ہیں، ایک وہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے جسے اللہ کا خوف نہیں، لیکن دوسرا وہ ہے جو سرن گناہ کرتا ہے، اور یہ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں، پاسورڈ لگاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سب سو رہے ہیں، دروازہ بھی بند ہے اور اندھیرا بھی ہے، اب یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میرا راز راز ہی رہے گا۔ اس چھپے ہوئے گناہ کی بھیانک سزا سننے کے لیے حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دل تھام کر سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، نمازیں، روزے، صدقہ، لیکن ان ساری نیکیوں کو اڑتی ہوئی دھول بنا دے گی، لیکن اللہ ان ساری نیکیوں کو اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ یہ سن کر صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کی نشانی بتا دیں، کہیں انجانے میں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کام ان کے سامنے آئیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑ دیں گے۔ سوچئے، کیا ہماری سالوں کی محنت صرف اس لیے برباد ہو جائے کیونکہ ہم بند کمرے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ سرن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ضمیر کو جگاؤ، اور دوسری طرف وہ بد نصیب جو اعلانیہ یعنی کھلے میں گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت معاف کر دی جائے گی سوائے مظاہرون کے، یعنی وہ لوگ جو رات کو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پردہ رکھتا ہے مگر صبح اٹھ کر وہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے رات یہ کیا۔ ارے دوست، تجھے پتہ ہے کل رات میں نے کیا کیا؟ جب سب سو رہے تھے خاموش رہ۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے اللہ اور اپنے بیچ رکھ، اللہ نے رات کو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اسے مت ہٹا۔ ارے چھوڑ بھی، سن تو میں نے فلاں جگہ جا کے شراب پی، اور پھر یہی ہے وہ بد نصیب، رات کو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا مگر صبح اٹھ کر اس نے خود اللہ کے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ اب اس کے لیے معافی کا دروازہ سب سے تنگ ہے۔
افسوس تو نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ یہ اللہ کو سیدھا چیلنج کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ چاہے اندھیرا ہو یا اجالا، چاہے میں اکیلا ہوں یا بھیڑ میں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ہر حال میں اپنی نافرمانی سے بچا۔ یاد رکھیے، تنہائی کا گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور تنہائی کی نیکی انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہاں تک تو بات ان گناہوں کی تھی جو ہمیں یاد ہیں، لیکن ان گناہوں کا کیا جو ہم کر کے بھول چکے ہیں؟ وہ فائل ابھی بھی کھلی ہے۔ آئیے اگلے حصے میں اس کا خوفناک منظر دیکھتے ہیں۔ اب ہم کلمے کے اس حصے پر آتے ہیں جو قیامت کے دن بڑے بڑے عابدوں کی کمر توڑ دے گا۔ الفاظ ہیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، مطلب، اور میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جسے میں جانتا ہوں، اور اس گناہ سے بھی جسے میں نہیں جانتا۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا گناہ ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں اور کر کے بھول گئے، لیکن کرام الکاتبین نے لکھنا نہیں چھوڑا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب کتابیں کھول دی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ مجرم اس دن اپنی کتاب دیکھ کر چیخ اٹھیں گے، چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا، سب کچھ اس میں محفوظ ہے، میں اب کہاں جاؤں۔ اس دن کوئی ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہوگا، جو لکھا گیا وہ لکھا گیا۔ ہم دوستوں کی محفل میں مذاق مذاق میں کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ اس غفلت کا انجام سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سوال یاد کیجئے جو انہوں نے صحابہ سے پوچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ وہ خوش ہوگا کہ میں تو جنتی ہوں، لیکن تب بھی وہ لوگ آ جائیں گے جن کا اس نے دنیا میں دل دکھایا تھا۔ ایک کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا۔ اللہ حکم دیں گے اس کی نیکیاں ان کو دے دو، اس کی نمازیں، اس کے روزے ایک ایک کر کے دوسروں کو دے دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہیں گے تو اللہ کہے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو۔ دیکھیے، وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن انجانے گناہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی لیے یہ کلمہ ہمیں بچاتا ہے جب ہم کہتے ہیں وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا رب العالمین، وہ غلطیاں جو میں کر کے گیا، وہ دل جو میں نے انجانے میں دکھا دیے، مجھے ان سب کی بھی معافی دے دے، تاکہ قیامت کے دن میں مفلس نہ بنوں۔ کتنے گناہوں کے بعد انسان سوچتا ہے کیا میرا رب اب بھی میری بات سنے گا؟ تو جواب ملتا ہے اس نام میں جو اگلے حصے میں آ رہا ہے، ستار العیوب، یعنی پردہ رکھنے والا۔ اب آتا ہے وہ حصہ جو ایک گنہگار کے لیے نجات کی آخری امید ہے۔ بے شک تو ہی ہے غیب یعنی چھپی باتوں کا جاننے والا، اور عیبوں کو چھپانے والا، اور گناہوں کو بخشنے والا۔ ذرا غور کیجئے، پہلے کہا علام الغیوب، وہ سب جانتا ہے، پھر فوراً کہا ستار العیوب، وہ چھپا لیتا، یعنی وہ ہمارے کالے کرتوت جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ اس پردہ پوشی کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں سخت سوکھا پڑ گیا، لوگ پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے اور بارش کی دعا مانگی، لیکن بارش نہیں ہوئی، بلکہ سورج کی گرمی اور بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، ہم سب دعا کر رہے ہیں، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ پانی، ایک گھونٹ پانی، میرے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم کر، آسمان کی طرف دیکھ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، تم ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس ایک گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے، اسے محفل سے باہر نکال دو، تب ہی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو سنو، تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو 40 سال سے اپنے رب سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص یہاں سے نہیں نکلے گا ہم پر ایک بوند بھی نہیں برسے گی۔ نکل جائے گنہگار، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ منوس جس کی وجہ سے ہم سب پیاسیں؟ باہر نکل، کیوں ہمیں مروا رہا ہے؟ کیوں ہمیں مروا رہا ہے؟ نکل جا۔ اس گنہگار نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے، اگر وہ نکلتا تو پوری قوم کے سامنے ذلیل ہو جاتا، اور اگر نہ نکلتا تو سب پیاس سے مر جاتے۔
اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کپڑوں کے اندر اپنا چہرہ چھپایا اور تڑپ کر اللہ سے بولا، یا اللہ، میں نے 40 سال تجھے ناراض کیا، تو نے پھر بھی مجھے مہلت دے دی۔ آج اگر میں باہر نکلا تو پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ میرے مالک میرے عیب چھپا لے، میں آج ابھی اسی وقت تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کی توبہ کرنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش دیکھو بارش، اللہ نے سن لی، پانی آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ، محفل سے تو کوئی باہر نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اب اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اس بندے کا دیدار تو کرا دے، وہ کون ہے جس نے ایسی توبہ کی؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا جواب سنیے، فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گناہ کرتا تھا تب بھی میں نے اسے بے نقاب نہیں کیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، میرا دوست بن گیا، اب میں اسے کیسے ذلیل کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا رب، ستار العیوب۔ ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، وہ صبح ہمیں عزت کی چادر اڑا دیتا ہے، وہ چاہتا تو ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، مگر وہ ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، اس کے لیے شیطان سے لڑنے کی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ راز ہے کلمے کے آخری اور سب سے پاورفل حصے میں، اور آخر میں انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، وہ الفاظ جو عرش کے نیچے سے آئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ وہ اکثر سوچتے ہیں میں کل سے پکا سدھر جاؤں گا، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگلے دن پھر ہم اس گناہ میں گھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی کمزور ہمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا حول کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد کے بنا ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، اور لا قوت کا مطلب ہے کہ اس کی مدد کے بنا ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے ایک بہت ہی پیاری مثال سے سمجھیے۔ اگر آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ایک خطرناک کتا آپ پر حملہ کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے لڑیں گے، اسے بھگائیں گے؟ آپ جتنا لڑیں گے وہ اتنا حاوی ہوگا۔ عقل مند انسان کتے سے نہیں لڑتا، وہ کتے کے مالک کو آواز لگاتا ہے، جیسی مالک کی آواز آتی ہے کتا دم دبا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان وہ کتا ہے اور اللہ اس کا مالک ہے۔ جب شیطان آپ کو گناہ کی طرف کھینچے تو اپنی طاقت مت دکھاؤ، بس اپنے رب کو پکارو اور کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لفظ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنا سارا بوجھ اٹھا کر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی زور، سب تیرا ہے۔ یا اللہ، یا رب، میری طاقت ختم ہو گئی، اب تو ہی سہارا ہے۔ پھر آپ کو چڑھائی چڑھنے کے لیے اپنی طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر علی العظیم، وہ بلند اور بڑا رب آپ کو خود اوپر کھینچ لیتا ہے۔ ہم نے اندھیروں کا سفر طے کر لیا، اب وقت ہے اس چابی کو اٹھانے کا جس کا ذکر ہم نے شروعات میں کیا تھا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اگر اولاد کی خواہش ہے، ڈپریشن نے گھیر رکھا ہے، تو قرآن کا یہ وعدہ سنیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، مایوسی کے اندھیرے کمرے سے باہر نکلو۔ شیطان کہتا ہے کل توبہ کرنا، اللہ کہتا آج اور ابھی، دروازہ کھلا ہے، بس ایک قدم بڑھاؤ۔ آئیے آج اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اپنے رب کو منا لیتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کیجیے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم تیرے بہت کمزور اور گنہگار بندے، یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہم نے اندھیروں میں کیے، اور وہ بھی جو اجالوں میں کیے۔ یا اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے،
مگر تیری کتاب میں لکھیں انہیں بھی دھو دے۔ اے ہمارے ستار، ہمارے عیبوں پر پردہ رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہم پاک صاف ہو کر تجھ سے ملیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے کمنٹ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین یا استغفر اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی آخرت بنا دے۔ ایسے ہی قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔